سفر مختصر سا ہے، گزارش اتنی ہے کہ سفر کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، بے وفاؤں کی طرح سفر کے درمیان ساتھ مت چھوڑ دیجیے گا۔ چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ گزشتہ چند روز سے یہ کوشش کی ہے کہ جو پراکندہ مجالس ہوا کرتی ہیں، ہر مجلس میں کسی نہ کسی ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، کچھ کسی ہستی کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ میرے مولا و آقا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک مقام پہ جبین احترام خم کر چکا، سیدہ ام البنین خدیجہ کبریٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر چکا۔ آج صبح کوشش کی وقت کی تنگی میں جس قدر ہو سکے سیدہ زینب کبریٰ کی بارگاہ میں کچھ معروضات پیش کر دوں، اور اس مجلس کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے، جس ہستی کی بارگاہ میں میری اور آپ کی طرف سے یہ نذرانہ پیش ہونا ضروری ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ میں کہوں گا اگر حسین نہ ہوتے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ یزید کا یہی گریٹ پلان تھا، ایک بڑا منصوبہ تھا کہ اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ شراب پہلے ہی عام کر چکا تھا، فحشکاری پہلے ہی عام کر چکا تھا، فسق و فجور کھلم کھلا شروع ہو چکا تھا، ظلم و جور کا دورہ تھا، بس اتنا انکار رہ گیا تھا کہ وہ کہہ دے خدا بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی کر دیا تھا، یزید کا شعر دربار شام میں تواریخ میں ثبت ہو گیا، مورخوں نے ضبط کر لیا، لعب الملک بنو ہاشم فلا ملک جاء ولا وحی نزل، کہ یہ یزید تخت پہ بیٹھ کر یہ شعر پڑھ رہا تھا، یہ بنو ہاشم نے حکومت بٹورنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، یہ ڈونگ رجایا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ تو یہ پورا پلان تھا کہ ختمی مرتبت نے جو 23 سال میں تبلیغ کی، جو اعلان رسالت کے بعد دین اسلام کو عام کیا، اس کو مکمل طور پر انڈو کر دیا جائے، ریورس کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، اور یہ یزید اسی ابو سفیان کے زمانے کو بحال کر دے جہاں خانہ کعبہ کے اندر بت لگے ہوئے تھے۔ کوئی لات کے سامنے سجدہ کرتا تھا، کوئی عزا کے سامنے گھٹنے ٹیکتا تھا، کوئی ہبل کے سامنے منتیں مانتا تھا۔ اب یہ پلان تھا، لیکن کیا کہنے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ انسان اپنی چالیں چلتا ہے، ادھر رب اپنی تدبیر کرتا ہے، اور یہ اعلان سن لو، کسی بدبخت کی چال رب کی تدبیر پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ رب نے اپنی تدبیر کی، اور اس تدبیر کا نام کربلا ٹھہرا۔ کربلا رب کی وہ تدبیر ہے جو یزید کے سفیانی مقاصد کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے، کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اور اب اس کے بعد میں اپنی ممدوح شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اگر حسین نہ ہوتے، اسلام مر مٹ جاتا، اسلام تاریخ میں کھو جاتا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، اسلام تاریخ کے اندھیروں میں بھٹک جاتا، اور اگر سجاد نہ ہوتا تو کربلا تاریخ کے اندھیروں میں کھو جاتی۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، نہایت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کربلا کے بعد سجاد نہ ہوتے، زینب نہ ہوتی، مسلمان غدیر کی طرح کربلا کو بھی بھلا دیتا۔ اور بڑا خوبصورت ایک مصرع ہے فارسی زبان کا، جو کچھ سمجھتے ہیں وہ لطف لیں گے، جو نہیں سمجھتے ان کی خدمت میں ترجمہ پیش کر دوں گا۔ کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود۔ اگر زینب نہ ہوتی، کربلا آج 1445 ہجری میں ادھر کشمیر میں زندہ نہ ہوتی، کربلا ہی میں دفن ہو چکی ہوتی۔ سید سجاد، اور جو سرنامہ سخن میں نے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کون ہے سید سجاد جسے سید العابدین کہا گیا ہے؟ بھائی کائنات میں بڑے لوگ عبادت کرتے ہیں، بڑے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں دیکھ لیجئے نمازیوں سے بھری پڑی ہیں، بڑے ذکر کرنے والے ہیں، بڑے تسبیح کرنے والے ہیں، بڑے تقدیس کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، چلے کاٹنے والے ہیں۔ یہ سب کے سب جتنی بھی محنت کر لیں،
جتنی بھی عبادت کر لیں یہ اس حد تک پہنچ سکتے ہیں کہ عابد کہلائیں. میرا مولا وہ ہے جو سید العابدین کہلاتا ہے. اچھا یہ سید العابدین کس نے کہا ہے میرے مولا کو؟ سنیں گے اگر آپ کی سماعتیں میری طرف متوجہ ہیں. کس نے میرے مولا کو سید العابدین کہا ہے؟ بیان کرتا چلوں. میرا اور آپ کا چوتھا مولا، نبی کا چوتھا برحق خلیفہ، سجدہ مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہے، قیام کی حالت میں ہے، نماز ادا کر رہے ہیں. دوسری جانب حضرت انسان کا ازلی دشمن ابلیس، یہ ہمیشہ سے دشمن رہا ہے ہمارا، یہ ہمیشہ سے دشمن رہا ہے. اب دو جملے سن لیجئے اس دشمن کی دشمنی پر. یہ ہمیشہ سے دشمن رہا ہے ہمارا. میرے اور آپ کے باپ آدم کے زمانے سے دشمن رہا ہے ہمارا. میرے اور آپ کے باپ آدم کا بھی اس نے انکار کر رکھا تھا. پھر 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ آتا رہا. تاریخ میں لکھا ہے کہیں ایوب کے خلاف اس نے محاذ بنائے ہیں. یہ ایوب کے خلاف شیطان نے ہی تو بات کی تھی کہ پالنے والے ایوب تو اس وجہ سے تیری عبادت کرتے ہیں، اولاد بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، گھر بھی دیا ہے، زمینیں بھی دی ہیں. اب ادھر ایوب کا امتحان شروع ہو گیا، مال بھی لے لیا، ایوب اللہ اللہ کرتے رہے، اولاد بھی چھن گئی، ایوب اللہ اللہ کرتے رہے، گھر بھی لے لیا، دولت بھی لے لی، ایوب کے زبان سے اللہ کا نام نہ گیا. ان مصیبتوں میں ایوب کو شیطان نہیں ڈلوایا، یہ شیطان ہی تھا جو خود ختمی مرتبت کے جد ابراہیم کے سامنے آ گیا. جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے جا رہے تھے، پہلی منزل پہ آ کے روکا، پتھر مار کے دھتکار دیا. دوسری منزل پہ آ کے روکا، پتھر مار کے دھتکار دیا. تیسری منزل پہ آ کے، میں قرآن سنا رہا ہوں حضور، یہ قرآن ہے، آپ کی سماعتیں ہیں، آپ کس طرح قرآن سنتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اور آج تک مسلمان اس یاد میں 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں. بھائی 3 شیطانوں کو آج تک ہر مسلمان پتھر مارتا ہے. جب تک ان 3 سے اظہار بیزاری نہ کرے گا، تبرہ نہ کرے گا، مسلمان کا حج نہ ہوگا. بھائی سنت ابراہیمی ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں، سنت ابراہیمی ہے. اب یہ شیطان آج تک میرا اور آپ کا دشمن ہے. سورہ یاسین میں خدا نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین. دیکھو مسلمانوں، دیکھو محمد مصطفیٰ کے پیروکاروں، خبردار شیطان کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا. شیطان کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا، اسے ہلکا دشمن مت سمجھنا. ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. اور جنگ کا ایک اصول ہے، جنگ کا ایک قانون ہے، کبھی دشمن کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بھائی نوجوان اگر نہیں پہنچ رہے تو میں مثال دے دوں، اگر پاکستان کا زمبابوے کے ساتھ بھی میچ ہو تو تیاری کر کے جانا چاہیے، نہیں تو ان سے بھی ہار جائیں گے. جب بھی ہم دشمن کو ہلکا لیتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ہماری تیاری سست پڑ جاتی ہے اور پھر اس کا خمیازہ ہمیں اس میدان میں مقابلے میں برداشت کرنا پڑتا ہے. خدا فرما رہا ہے دیکھو شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اسے کمزور مت سمجھنا، شیطان کے مقابلے میں تیاری مضبوط رکھنا. اچھا کیسے تیاری ہوگی سنیں گے؟ جو میرے ساتھ نہیں ہوئے، جو پیچھے بیٹھے نئے آئے ہیں، اگر اب تک میرے ساتھ نہیں ہوئے، شیطان کے مقابلے میں ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے سنیں گے. میں 5ویں امام کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. مولا کے ایک ساتھی بیمار ہو گئے. 5ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک ساتھی بیمار ہو گئے. میرے مولا عیادت کے لیے گھر پہ تشریف لے گئے. ایک چھوٹے سے بیٹے نے دروازہ کھولا. میرے مولا نے سوال کیا مسمک، بیٹا بتلا تیرا نام کیا ہے؟ کہا محمد. کہا یہ ختمی مرتبت کا فرمان ہے، جس کے 4 بیٹے ہوں اور کسی ایک کا نام بھی میرے نام پر نہ رکھے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اپنی اولاد کے خوبصورت نام رکھی، روز محشر ان ناموں سے پکاری جائے گی یہ اولاد. یہ ٹیڑھے میڑے نام رکھنے والے باپوں کو قیامت کے روز اولادیں گریبان سے پکڑیں گی. یہ میرے باپ تیرا فرض تھا میرا اچھا نام رکھنا. یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ گفتگو شروع ہوئی تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا. میرے مولا نے پوچھا اچھا یہ بتلا کنیت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ نام کیا تھا؟ محمد. مولا نے کہا تیری کنیت میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کہا علی. ایک مرتبہ
آپ کے چہروں پہ کچھ مسکراہٹ آئی ہے, ادھر علی کے لال محمد باقر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, کیا خوب نام رکھا ہے, کیا خوب کنیت رکھی ہے, جب بھی تجھے کوئی گھر میں بلائے گا یا محمد کی آواز گھر میں گونجے گی یا ابا کا لفظ لگا کے علی کی آواز گھر میں گونجے گی. اور سننے والے سن لے, یہ محمد اور علی کے دو نام ایسے نام ہیں جدھر محمد کا لفظ فضا میں گونجتا ہے, جدھر علی کی آواز کانوں میں آتی ہے, شیطان فرار اختیار کرتا ہے. اب آپ نے اتنا پیارا سنا ہے, مجھے ایک منزل اور سفر کرنے دیجئے, یہ ذرا کٹھن منزل ہے, میرا ساتھ دیجئے گا. میرے مولا محمد باقر نے سمجھا دیا, دیکھو اگر شیطان کو پہچاننا چاہتے ہو تو پیمانہ میرا جد علی مرتضیٰ ہے. اب ادھر قرآن کی آخری پاری کی آخری سورت اٹھا کے دیکھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے حبیب قل, کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, الہ الناس, جو لوگوں کا معبود ہے. اے محمد کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس, یہ شیطان کے وسوسوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. اے محمد کہاں ہوتا ہے شیطان؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, جو مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ کرتا ہے. آخری آیت اور میں نتیجہ دینے لگا ہوں. اچھا محمد مصطفیٰ, کون ہے یہ شیطان؟ کہاں ہوتا ہے یہ شیطان؟ کس آبادی میں رہتا ہے یہ شیطان؟ کس بستی میں رہتا ہے یہ شیطان؟ کہاں ایک نہیں دو شیطان ہے. من الجنۃ والناس, ایک جنات کا شیطان ابلیس ہے, کچھ انسانوں کے شیطان ہے. اب علی کا نام دونوں کے لیے پیمانہ ہے, علی علی کرتے جائیے. جو جنوں کا شیطان ہوگا بھاگ جائے گا, جو انسانوں کا شیطان ہوگا منہ بگاڑ لے گا. یہ میرا اور آپ کا سب سے پرانا دشمن شیطان ایک مرتبہ میرے اور آپ کے چوتھے مولا نماز میں مصروف ہیں, سامنے ایک اژدہے کی صورت میں آیا. یہ روایت بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بادل گرج رہے ہیں, مومنین بادلوں سے پریشان ہو رہے ہیں. دو مصرے سن لیجئے اور پھر میری جانب متوجہ ہو جائیے. یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. عباس کے لہجے کی دھاڑ ہے, جس کی ایک جھلک آج آپ سن رہے ہیں. سوچئے کیا منظر ہوگا جب صفین میں 13 سال کا عباس دھاڑ رہا ہوگا. اور آج یہ حسن اتفاق ہے کہ اس عباس کے لہجے کی کھنک میں عباس کا علم بھی برآمد ہونا ہے. میرا ساتھ دیجئے گا, میں چند منزلیں طے کر کے آپ کو علم کے حوالے کر دوں گا. میرے مولا و آقا میرے چوتھے امام مصلی عبادت پر نماز پڑھ رہے ہیں. شیطان ایک اژدہا اژدر بن کے سامنے آیا ہے, 10 سر ہیں جس کے. کیا ارادہ ہے کہ دنیا سجاد کی عبادت کے گن گاتی ہے, آج سجاد کی عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں. روایت میں آیا اس اژدہے کے 10 منہ میرے مولا و آقا سید سجاد کے قدموں میں آئے ہیں. پیر کی 10 انگلیوں کو بیک وقت اپنے منہ میں لے کر اس لعین نے دبانا شروع کیا ہے. میں کہوں گا یہ بھول ہے شیطان کی. شیطان اژدہا بن کے علی مرتضیٰ کے علی پوتے کو ڈرانے آیا ہے. لگتا ہے بھول گیا ہے اس کا دادا علی ابھی بستر پہ تھا, ابھی گہوارے میں تھا, اژدر کے 2 حصے کر دیے تھے. بھائی تو اژدہا بن کے جوان علی کو ڈرائے گا, ادھر علی بچپنے میں اژدہوں کے 2 حصے کر دیا کرتا ہے. ایک مرتبہ جب کچھ نہ بن سکا, توحید جلال میں آئی ہے. علی زین العابدین اپنی جگہ سے نہ ہلے, توحید جوش میں آئی ہے. توحید نے آسمان سے ایک پتھر بھیجا ہے جو اس شیطان اژدہا نما شیطان کے جسم پہ لگا ہے. جسم جلنا شروع ہوا ہے, شیطان اپنی حقیقی شکل میں آیا ہے. اور اب یہ شیطان ہے, خدا کی قسم
جن کی اولاد ان کی تعریف نہ کرے وہ اور ہوتے ہیں، شیطان جن کے قصیدے پڑھے وہ اور ہوتے ہیں۔ اب یہ شیطان ہے جو سید سجاد کے قصیدے پڑھ رہا ہے، انت سید العابدین کما سمیتا، اے علی صحیح آپ کو عبادت گزاروں کا سردار کہا گیا ہے، آپ ہی ہیں جو عبادت کرنے والوں کی سرداری کا حق رکھتے ہیں۔ اور پھر شیطان اپنا تعارف کروا رہا ہے، وَأَنَا الْإِبْلِيسِ، میں ابلیس ہوں۔ اور اب یہ قصیدہ سنیے، شیطان کی زبانی سید سجاد کا قصیدہ سنتے جائیے، کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ شَاهَدْتُ عِبَادَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ من زمن آدم الی زمنک، اے علی ابن الحسین، اے سجاد، اے زین العابدین، مجھ شیطان نے آدم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر نبی، ہر ولی، ہر وصی کی عبادت دیکھی ہے، میں نے کسی کو آپ کی طرح عبادت کرتے نہ دیکھا۔ اور اب خدا کی قسم آج کے مفتی سے اس شیطان کا عقیدہ بہتر۔ اگلا جملہ شیطان کا سنیں گے، یہ اب دیکھیے، یہ شیطان سجاد کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوَدَدْتُ إِنَّكَ اسْتَغْفَرْتَ لِي، اے سید سجاد میں شیطان ہوں، میں نے آپ کے باپ آدم کا انکار کر دیا تھا، لیکن آج آپ کی عبادت دیکھ کر میں شیطان اقرار کر رہا ہوں، اگر آپ خدا کی بارگاہ میں میری سفارش کریں خدا مجھے بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے سید سجاد، اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور آپ کو منطقی انجام تک لے کر جا رہا ہوں۔ صرف ایک اور منظر سید سجاد کی آج شان بیان کر رہا ہوں، ان کی دشمنوں کی زبانی۔ ایک اور منظر ہے صرف تاریخ کا، میں بہت تیزی سے پیش کروں گا، میں پھر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ میرے مولا و آقا سید سجاد حج کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے۔ میرے مولا و آقا سید سجاد حج کے لیے تشریف لائے ہیں، ادھر بادشاہی خاندان سے ولید بن عبد الملک بھی حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب حج کے عالم میں آپ جانتے ہیں رش ہوتا ہے، دنیا کے شمال و جنوب، مشرق و مغرب سے مسلمان خانہ خدا کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اب لیکن یہ بھی مسلمانوں کی بدبختی ہے، خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، خدا کے گھر میں پیدا ہونے والے کو بھول جاتے ہیں۔ قبلہ نے ابھی گفتگو فرمائی، خدا کے گھر میں پیدا ہونے والے کو بھول جاتے ہیں۔ باہر کیف لوگ آئے ہوئے ہیں، جمع غفیر ہے۔ اب یہ شاہی خاندان آپ سمجھتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے خاص انداز ہوتے ہیں، ان کا خاص طریقہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، ان کے ساتھ وزیر مشیر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کمانڈر سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب یہ بادشاہی خاندان کا بیٹا ہے، یہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے، لیکن رش اتنا ہے، ادھر یہ شہزادہ بڑھتا ہے، کوئی دائیں سے دھکا دیتا ہے، پھر شہزادہ بڑھتا ہے، کوئی بائیں سے دھکا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، انتظار کر رہا ہے کچھ رش کم ہو تو میں حجر اسود کے بوسے لوں۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اب اتنے میں میرا اور آپ کا چوتھا مولا، ابو طالب کا خون، علی مرتضیٰ کا پوتا، حسین کا لال، علی ابن الحسین زین العابدین، ایک مرتبہ حرم مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ ابھی دور سے میرے مولا داخل ہوئے ہیں، لوگ صفیں بنا کر میرے مولا کے لیے جگہ بناتے ہیں، داہنے کے لوگ دائیں ہو جاتے ہیں، بائیں کے لوگ بائیں ہو جاتے ہیں۔ کوئی وزیر ساتھ نہیں ہے، کوئی مشیر ساتھ نہیں ہے، کوئی فوج ساتھ نہیں ہے، کوئی سربراہ ساتھ نہیں ہے، کوئی جاہو حشم ساتھ نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر ساتھ نہیں ہے، اکیلا میرا مولا سید سجاد آیا ہے۔ کب کی بات ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے۔ بابا کو شہید کر دیا گیا ہے، بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، چچا عباس شہید ہو چکے ہیں، اب سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی پہن چکے ہیں۔ دنیا کے سامنے بظاہر، میں بہت دل پہ پتھر رکھ کے یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، لیکن میں بات اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، دنیا کے سامنے بظاہر خوار و ذلیل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اس سب کے بعد وہ جو بادشاہ تھا جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے ارادے سے نکلا تھا وہ دور کھڑا انتظار کر رہا ہے. جب بڑھتا ہے تو دائیں بائیں سے دھکے لگتے ہیں. وہ منتظر ہے کچھ رش کم ہو تو میں حجر اسود کی زیارت کروں. ادھر سے میرا مولا سید سجاد نے حرم کے اندر پیر رکھا ہے. داہنے دائیں ہو گئے ہیں, بائیں بائیں ہو گئے ہیں. میرا مولا و آقا اکیلے قدم بڑھاتا بڑھاتا خدا کے گھر کے مولود کا بیٹا خدا کے گھر میں چہل قدمی کرتا ایک مرتبہ حجر الاسود تک آتا ہے. سر قریب کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا سجاد بوسہ لیتا ہے, حجر الاسود بڑھ کے سجاد کا بوسہ لیتا ہے. بھائی حجر الاسود سجاد کے صدقے میں حجر الاسود بنا ہے. سجاد بڑھ کے سجاد اور حجر الاسود کا ملاپ ہوتا ہے, بوسوں کا تبادلہ ہوتا ہے. ادھر وہ ایک شہزادہ تلملا اٹھتا ہے. اچھا جانتا ہے کون ہے جنہیں بھیک مانگ کے ہم نے آزاد کیا تھا. لے لیجیے آزادی, خدا کا واسطہ قبول کر لیجیے آزادی. جن کی منتیں کر کے انہیں آزادی کا پروانہ تھمایا تھا جانتا ہے. لیکن اب بے عزتی برداشت نہیں ہو پا رہی, یہ توہین برداشت نہیں ہو پا رہی. ہم شہزادے ہمیں دھکے پڑ رہے ہیں. ادھر نبی کا بیٹا آتا ہے, راستے کھل جاتے ہیں. ایک مرتبہ اس ماحول کو کچھ نارملائز کرنے کے لیے, ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے سوال کرتا ہے, من ہاذا, بھائی یہ کون ہے؟ محسوس کیجئے گا جملہ, جب دل پہ لگتی ہے تو ایسے جملے نکلتے ہیں. جب یہ توہین برداشت نہ ہو سکی جانتا ہے, لیکن اب کیا کرے, یہ کون آ گیا؟ ادھر اس بدبخت نے کہا من ہاذا, یہ کون آ گیا؟ جانتا ہے لیکن جو دل پر توہین محسوس ہوئی ہے اس کا کچھ مرہم کرنا ہے. یہ کون ہے؟ ادھر یہ جملہ مکمل ہوا, یہ کون ہے؟ ادھر اہل بیت کا شاعر فرزدق اس مجمع میں کھڑا تھا. ایک مرتبہ کھڑے ہو کے فی البدیہ میرے مولا و آقا کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا ہے. کیا کرتا ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والہل یعرفہ والبیت والحرم. اے شہزادے تو پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ, یہ وہ ہے پورا مکہ جسے جانتا ہے, نہیں جسے نہیں جانتا. یہ وہ ہے پورا مکہ جس کے پیر اٹھانے کے انداز تک سے واقف ہے. وطأتہ قدم اٹھانے کا انداز. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ, یہ وہ ہے پورا مکہ جس کے قدم اٹھانے سے واقف ہے. والہل یعرفہ والبیت والحرم. او بدبخت سن لے, یہ خدا کا حرم بھی اسے جانتا ہے, یہ خدا کا گھر بھی اسے جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ارے اس کے دادا کی زچگاہ کو ہی تو خدا کا گھر کہتے ہیں. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والہل یعرفہ والبیت والحرم. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. او بدبخت اگر تو کہتا ہے تو اس سے ناواقف ہے, تو اس سے جاہل ہے, تو سن لے تو کسی ہندا کا بیٹا ہوگا, یہ فاطمہ کا لال ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. اگر اب بھی تیرے لیے تعارف کافی نہیں ہوا, اس کا حسب سن لے. یہ وہ ہے جس کے جد آئے تو ہوا لاکھ انبیاء کے سلسلے کو اعتبار ملا. اگر اس کا جد نہ ہوتا تمام انبیاء کی نبوت ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی. وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا ولیس قولک من ھذا بزائرہ. آئے ہائے ہائے, خدا کی قسم محظوظ ہوئیے گا سن کے. ولیس قولک من ھذا بزائرہ العرب یعرف من انکرت والعجم. یہ جو تو کہہ رہا ہے نا یہ کون ہے, تو گویا توہین کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کون انجان آ گیا جسے ہم نہیں جانتے. اس سے پہلے کہ دوسرا مصرع پڑھوں اس مصرع کی تشریح سن لیجیے. یہ کون ہے, یہ کون انجان آ گیا جسے ہم نہیں جانتے. یہ وہی ہے جو تیرے باپ یزید کے محل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا انا ابن زمزم و منا انا ابن مکہ و کعبہ. میں اس کعبہ کا فرزند ہوں, میں اس مکہ کا فرزند ہوں, میں اس زمزم کا فرزند ہوں, میں اس منا کا فرزند ہوں. اور یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ کون ہے, تو سمجھ رہا ہے اسے بڑا نقصان
نقصان ہوگا, اس کی بڑی توہین ہوگی, اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. تو سمجھ رہا ہے تیری اتنی اوقات ہے کہ تو سید سجاد کی عزت گھٹا سکتا ہے؟ یہ تیری خام خیالی ہے. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ, تو کہتا رہ یہ کون ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ العرب يعرف من انکرتا والعجم, کیونکہ جس کا تو انکار کر رہا ہے عرب بھی پورا اسے جانتا ہے, عجم بھی پورا اسے جانتا ہے. طویل قصیدہ ہے اور پھر اختتام کی طرف بڑھتا ہے. من معشر حبهم دین و بغضهم کفر وحبهم ملجا و معتصم. یہ اس خاندان سے ہے جس خاندان سے محبت کو محمد مصطفیٰ نے دین کہا ہے, جس خاندان سے دشمنی کو محمد مصطفیٰ کفر کہہ کر گئے. تو کون ہے, تیری کیا اوقات ہے کہ تو میرے مولا اور آقا کی شان گھٹائے؟ اور میں نے یہ گفتگو تمام کی, یہ قصیدہ پڑھا ہے فرزدق نے, میرے مولا کی شان دشمن کے سامنے بیان کی ہے, میرے مولا نے زیارت کی ہے, میرے مولا دوبارہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے ہیں. اب میرے مولا نے اپنے کسی صحابی کے ہاتھ فرزدق کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. جو بھی ہدیہ تھا کچھ ہدیہ بھیجا ہے. وہ صحابی فرزدق کے پاس آیا ہے, مولا کا تحفہ لے کر آیا ہے. فرزدق کیا شان بیان کیا آپ نے آج مولا کی دشمن کے سامنے, یہ میرے مولا نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے, ہدیہ بھیجا ہے. فرزدق ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے اس تحفے کے لیے تو نہ کہا تھا, میں نے تو مولا کی محبت میں کہا تھا, میں نے تو روز محشر فاطمہ سے اجرت لینے کے لیے کہا تھا, اس دنیا میں تو اجرت نہ لوں گا. کیا جواب ملا؟ ایک مرتبہ جواب آیا, سید سجاد سخی خاندان سے ہے, جواد خاندان سے ہے, سخاوت اس گھر سے کنیزیں لے لے کر سخاوت بنتی ہے. یہ وہ نہیں جو دنیا کا دیں تو آخرت کا رک جائے, جا دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں سید سجاد. اور گفتگو طویل ہوتی رہے گی اگر میں گفتگو کرتا رہوں گا. بس یہ رب ایک فکر آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں کہ یہ جو یا علی یا علی کرنے والے نوجوان ہیں, کوشش کیا کریں اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں. جس بھی امام کی ولادت شہادت آئے جشن میں جائیے, نعرے لگائیے, قصیدے پڑھیے, قصیدے سنیے, پڑھنے والے کو داد دیجیے, لیکن رات کو ایک گھڑی نکال کر اس امام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. وہ سب اپنی جگہ بہت ضروری ہے, بلکہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. محفلوں میں جانا, میلاد میں جانا, جشن میں جانا, مجلس میں جانا, گریہ کرنا, نعرہ لگانا, سننا سنانا, یہ بے حد ضروری ہے. یہ ہے تو میری اور آپ کی زندگی ہے, ہماری زندگی سے یہ نکال دو مردار نظر آئے گا. اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, خدا کی قسم 1400 برس میں اگر شیعت کے جسم میں روح ہے تو علی علی کے نعرے ہیں جو روح ہے. اگر یہ نعرے نکال دو گے شیعت بغیر روح کے ایک جسم نظر آئے گا, لیکن اس جسم کو روح کے ساتھ کچھ اور وائٹامنز کی بھی ضرورت ہے. جی حضور, کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. یہ اور چیزیں ہیں جو آپ کو کتابوں میں ملے گی. کسی نے کہا تھا یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی, تو اس آخری صدی کو نبھا لیجئے, کتابوں سے عشق اپنا لیجئے, کتابوں کا مطالعہ کیجئے. یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے اس مجلس کا میرے نوجوانوں کے لیے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد.